معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ آبائی زندگی۔ جب یہ کنبہ یہاں پہنچا تو موسم سرما کی پہلی برف باری شروع ہو چکی تھی، اس لیے ٹام لنکن نے بڑی عجلت کے ساتھ سہ دیواری کیمپ قائم کیا۔ جیسے اس قسم کی رہائش گاہ کو اس وقت موسوم کیا جاتا تھا، اس زمانے میں ایسی قیام گاہ کو ہم شیڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس گھر کا کوئی فرش نہ تھا، نہ کوئی دروازہ اور کھڑکیاں، یہ تین اطراف سے بند تھا اور چوتھی طرف سے بالکل کھلی تھی۔ چھت جنگل کی لکڑیوں اور جھاڑیوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ خالی سمت سے برفانی ہوا آزادانہ طور پر داخل ہو سکتی تھی۔ آج کل کوئی کسان بھی اپنے مویشیوں کے لیے ایسی بدی پناہ گاہ نہیں بناتا، لیکن ٹام لنکن نے محسوس کیا کہ 1816-1817 کے شدید برفانی موسم کے لیے یہ کافی اچھی تھی۔ نینسی ہینکس اور اس کے بچے سردی کے موسم میں پتوں اور ریچھ کی کھالوں کے ڈھیر شیڈ کے ایک کونے میں رہتا تھا۔ جہاں تک خوراک کا تعلق تھا، انہوں نے مکھن، دودھ، انڈے، پھل، سبزیوں اور آلووں جیسی کوئی چیز نہ دیکھی تھی۔ ان کا گزارا زیادہ تر جانوروں کے شکار اور جنگلی جوز پر تھا۔ ٹام لنکن نے ایک مرتبہ اپنے سوروں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن بھوکے ریچھوں نے انہیں پکڑ لیا اور زندہ ہی کھا گئے۔ انڈیانا میں ابراہم لنکن نے ان ہزاروں غلاموں سے بھی زیادہ خوفناک غربت اور مصائب کا مقابلہ کیا جنہیں اس کی کوششوں کے نتیجے میں آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا۔ اس خطے میں کوئی دندان ساز نہیں تھا۔ جو ڈاکٹر ان کے قریب ترین تھا، اس کی رہائش بھی 35 میل کے فاصلے پر تھی۔ ایک دفعہ جب نینسی لنکن کے دانت میں درد ہوا تو اس نے بھی وہی علاج کیا جو اولین آباد کار کیا کرتے تھے، یعنی اس نے ایک کھونٹی پکڑی اور درد والے دانت کے ساتھ لگا کر دوسرے سرے پر زور سے ایک پتھر مارا اور اس طرح دکھتا ہوا دانت باہر نکال دیا۔ قدیم زمانے میں مڈل ویسٹ کے علاقے میں اولین آباد کاروں کو ایک عجیب و غریب بیماری سے واسطہ پڑا جسے دودھ کی بیماری کہا جاتا تھا۔ یہ بیماری مویشیوں، گھوڑوں، بھیڑوں اور بعض اوقات تمام آبادی کا صفایا کر جاتی تھی۔ کوئی شخص بھی اس بیماری کا باعث نہیں جانتا تھا۔ 100 سال تک ڈاکٹروں کے لیے یہ بیماری پریشانی کا باعث رہی۔ موجودہ صدی کے شروع میں سائنس کی ترقی سے یہ انکشاف ہوا کہ جانوروں کو یہ بیماری ایک زہریلا پودا کھانے سے لاحق ہوتی ہے جسے سانپ کی جڑ کہا جاتا ہے۔ یہ زہر جانوروں کے دودھ میں منتقل ہو جاتا ہے اور جو لوگ یہ زہریلا دودھ استعمال کریں وہ اس عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر سال زراعت کا محکمہ جگہ جگہ تختیاں آویزاں کر کے کسانوں کو انتباہ کرتا ہے کہ خزاں میں یہ عذاب کہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے ورنہ ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ 1818 کے موسم خزاں میں یہ عذاب انڈیانا کی بکرن وادی میں آ پہنچا اور بہت سے خاندانوں کا صفایا کر دیا۔ نینسی لنکن نے پیٹر بروز ایک شکاری کی بیوی کی تیمارداری کی۔ بیگم بروز اس بیماری سے مر گئی۔ اس کے بعد نینسی اچانک بیمار ہو گئی۔ اس کا سر چکراتا تھا، معدے میں درد ہوتا تھا اور شدید پیاس کی وجہ سے وہ بار بار پانی کا مطالبہ کرتی تھی۔ ٹام لنکن توہم پرست تھا۔ اس بیماری کی دوسری رات جب اس کے مکان کے باہر ایک کتا بری طرح رویا تو اسے اپنی بیوی کی صحت یابی کی کوئی امید نہ رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ جلد ہی مر جائے گی۔ بالآخر نینسی بہت کمزور ہو گئی۔ وہ تکیے سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتی تھی اور وہ صرف سرگوشی کر سکتی تھی کیونکہ کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔
اس نے ابراہم اور اس کی بہن کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بات سمجھنے کے لیے اس پر جھک گئے۔ اس نے انہیں نصیحت کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں اور اسی طرح زندگی گزاریں جیسے اس نے ان کی تربیت کی تھی، اور خدا کی عبادت کریں۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ اس کا گلا اور تمام انتڑیاں مفلوج ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور بالآخر اپنی بیماری کے 7ویں روز 5 اکتوبر 1818 کو فوت ہو گئی۔ ٹام لنکن نے اس کے پپوٹے بند کرنے کے لیے 2 تانبے کے سکے پلکوں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ جنگل میں چلا گیا، ایک درخت گرایا اور اسے کاٹ کر موٹے موٹے ناہموار تختے بنا لیے۔ اس نے لکڑیوں کی کھونٹیوں کے ساتھ انہیں جوڑ دیا اور اس طرح اس بھدے سے تابوت میں لوسی ہینکس کی غم زدہ بیٹی کو بند کر دیا گیا۔ 2 سال پیشتر وہ ایک برفانی گاڑی کے ذریعے اسے اس آبادی میں لایا تھا۔ اس نے 2 فرلانگ کے فاصلے پر بغیر کسی دعا اور رسم کے ایک پہاڑی پر دفن کر دیا جہاں بہت سے درخت موجود تھے۔ اس طرح ابراہم لنکن کی والدہ اس دنیا سے اٹھ گئی۔ ہمیں اس بات کا کوئی مفصل علم نہیں کہ وہ کیسی عورت تھی، کیسی دکھائی دیتی تھی، یا اس کے اطوار کیسے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ تاریک جنگلوں میں بسر کیا، اور جن لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے بھی اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ لنکن کی موت کے تھوڑے عرصے بعد اس کے سوانح نگار پریزیڈنٹ کی ماں کے حالات جاننے کے لیے وہاں پہنچے۔ اس وقت اسے فوت ہوئے نصف صدی گزر چکی تھی۔ سوانح نگاروں نے وہاں کے چند باشندوں کے ساتھ بات چیت کی جنہوں نے کسی وقت اسے دیکھا تھا، لیکن ان کی یادداشت نہایت کمزور اور دھندلی تھی۔ وہ اس کی شکل و شباہت کے متعلق بھی متفق نہ تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ بھاری بھرکم اور موٹی تازی عورت تھی، کسی نے کہا کہ وہ دبلی پتلی اور نازک اندام تھی۔ ایک شخص کہتا تھا کہ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، لیکن دوسرے نے کہا سیاہ نہیں بلکہ سرخی مائل بادامی تھی۔ ڈینس ہینکس جو اس کا چچا زاد بھائی تھا 15 سال اس کے ساتھ گزار چکا تھا، لیکن اس کی بات بھی قابل اعتبار نہیں تھی۔ 60 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی آخری آرام گاہ پر کوئی کتبہ نصب نہیں تھا۔ آج اس کی قبر کی نشاندہی بھی صرف اندازے ہی سے کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے چچا اور چچی کے پہلو میں دفن ہے جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن یہ کہنا ممکن نہیں کہ تینوں قبروں میں سے اس کی قبر کون سی ہے۔ نینسی کی وفات سے تھوڑی دیر پیشتر ٹام لنکن نے ایک نیا مکان بنایا تھا جو 3 اطراف سے بند تھا۔ ایک طرف دروازہ تھا جس کے اوپر ریچھ کی گندی کھال لٹکائی گئی تھی۔ مکان کے اندر تاریکی اور بدبو تھی۔ ٹام لنکن اپنا زیادہ وقت جنگلوں میں شکار میں گزارتا تھا اور اپنے دونوں بچوں کو اکیلے گھر پر چھوڑ جاتا تھا، اور 1 میل کے فاصلے سے ایک چشمے سے پانی لاتا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے چھری کانٹے نہیں تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے جو شاذ و نادر ہی صاف ہوتے تھے، کیونکہ پانی کا حاصل کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور صابن تو ان کے پاس بالکل نہیں تھا۔ تھوڑا سا صابن جو ان کی ماں چھوڑ گئی تھی کب کا ختم ہو چکا تھا، اور بچے اب صابن بنانا نہیں جانتے تھے۔ ٹام لنکن بھی صابن تیار نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے صفائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پس وہ غربت اور گندگی میں دن گزارتے تھے۔ طویل سردی کے مہینوں میں بھی وہ کبھی نہانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، نہ وہ اپنے گندے اور چیتھڑوں جیسے کپڑے دھوتے تھے۔ ان کے پتوں اور کھالوں کے بستر بھی نہایت غلیظ تھے۔ کمرے کے اندر سورج کی گرمی اور تپش نہیں پہنچتی تھی جس سے ہوا صاف ہو جائے۔
صرف آگ اور سور کی چربی کے چراغ سے کمرہ روشن ہوتا تھا۔ سرحدی علاقوں کی کٹیوں سے لنکن کی کٹیا کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گھر میں کوئی عورت موجود نہ تھی، جوئیں تھیں اور کئی قسم کے کیڑے مکوڑے رینگتے پھرتے تھے۔ اس گندگی اور غربت میں 1 سال گزارنے کے بعد بوڑھا ٹام لنکن بھی ایسی حالت کو مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس نے نئی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی بیوی مکان اور ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔ 13 برس پیشتر اس نے کینٹکی کی ایک خاتون سارا بش کو شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن اس وقت اس نے انکار کر دیا تھا اور ایک جیلر ہارڈن کونٹی سے شادی کر لی تھی۔ لیکن یہ جیلر مر گیا۔ اس کے 3 بچے تھے اور اس کا کچھ قرض واجب الادا تھا۔ ٹام لنکن نے یہ محسوس کیا کہ اب اس کے لیے پیشکش کو دہرانے کا نہایت مناسب موقع ہے۔ چنانچہ وہ ندی پر گیا، اپنے ہاتھوں اور منہ کو ریت کے ساتھ رگڑ رگڑ کر صاف کیا، اپنی تلوار لگائی اور گھنے تاریک جنگل سے گزرتا ہوا کینٹکی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ایلزبتھ ٹاؤن پہنچا تو اس نے ایک اور جوڑا ریشمی بازو بند کا خریدا اور فخریہ انداز میں سیٹیاں بجاتا ہوا بازاروں میں سے چلتا چلا گیا۔ یہ 1819 کا زمانہ تھا، جب اہم واقعات رونما ہو رہے تھے، لوگوں میں ترقی کا چرچا تھا اور ایک دخانی جہاز نے بحر اوقیانوس عبور کیا تھا۔ سب ہیڈنگ ابتدائی زندگی۔ جب لنکن کی عمر 15 سال تھی تو وہ حروف تہجی سے روشناس تھا اور بمشکل تھوڑا سا پڑھ سکتا تھا، لیکن اسے لکھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ 1824 کے موسم خزاں میں اس علاقے کا ایک بدوئی استاد نو آبادی میں وارد ہوا۔ اس نے ایک سکول قائم کیا۔ لنکن اور اس کی بہن جنگلوں میں سے 4 میل کا سفر کر کے صبح و شام یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایزل ڈورسے کے سکول میں مہارنی کے ذریعے سے تعلیم ہوتی تھی اور بلند آواز سے سبق یاد کرنا سبق کی افادیت کے لیے نہایت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ استاد کے ہاتھ میں ایک سینٹا ہوتا تھا جس کے ذریعے اس طالب علم کی خبر لی جاتی تھی جو پوری قوت کے ساتھ سبق نہیں پڑھتا تھا، اس لیے طلباء کا شور اکثر 2 فرلانگ تک سنائی دیتا تھا۔ جب لنکن اس سکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو گلہری کی کھال کی ٹوپی اور ہرن کی کھال کی برجس پہنتا تھا۔ یہ برجس اس کے جوتے تک نہیں پہنچتی تھی، اس کے ٹخنے ننگے رہتے تھے، اس لیے برفانی ہوا کی وجہ سے اسے اذیت پہنچتی تھی۔ سکول ایک بھدے سے کمرے میں لگتا تھا۔ کمرے کی چھت کی اونچائی اتنی نہ تھی کہ استاد سیدھا کھڑا ہو سکتا، کوئی کھڑکی نہ تھی۔ اطراف میں گیلی کو لمبا رکھا گیا تھا اور دروازے پر مومی کاغذ لگایا ہوا تھا تاکہ روشنی اندر جا سکے۔ کمرے کا فرش اور نشستیں چری ہوئی گیلیوں سے بنائی گئی تھیں۔ لنکن کے اسباق بائبل کے ابواب سے متعلق تھے۔ تحریری کام کرنے کے لیے واشنگٹن اور جیفرسن کے قلمی اقتباس نمونے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ لنکن کی تحریر ان کی تحریر سے مشابہت رکھتی تھی۔ یہ غیر معمولی طور پر صاف اور نمایاں تھی۔ لوگ اس کے متعلق عمدہ رائے زنی کرتے تھے اور ناخواندہ پڑوسی کئی میل کا سفر کر کے ابراہم کے پاس اپنے خطوط پڑھوانے کے لیے آتے تھے۔ اسے علم حاصل کرنے میں بہت سرور اور لطف آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے اوقات بہت مختصر ہیں، اس لیے وہ اپنے مطالعے کی چیزیں گھر لے آتا تھا۔ اس زمانے میں کاغذ نہایت مشکل سے میسر آتا تھا اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ مجبوراً وہ کوئلے کی قلموں کے ساتھ لکڑی کے تختے پر لکھتا تھا۔ بعض اوقات وہ چیری ہوئی گیلیوں کی چپٹی سمت پر تحریر کرتا تھا۔ یہ تختے دیوار بنانے کے لیے کمرے میں استعمال ہوتے تھے۔ جب تختوں پر لکھنے کی گنجائش نہ رہتی تو وہ اپنے چاقو کے ساتھ تحریر کو کھرچ دیتا اور پھر تختوں پر دوبارہ لکھتا۔
وہ اتنا غریب تھا کہ ریاضی کی کتاب نہیں خرید سکتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ ریاضی کی کتاب مستعار لی جو کاغذ کے تختوں پر تحریر تھی۔ اس نے اسے دھاگے کے ساتھ سی لیا۔ اس طرح اسے ایک گھریلو مسودہ میسر آ گیا۔ اس کی وفات کے وقت اس کی سوتیلی ماں کے پاس اس کتاب کے بعض حصے موجود تھے۔ اب اس نے ان خصوصیات کو اپنانا شروع کیا جن کی وجہ سے وہ علاقے کے دوسرے علماء سے ممتاز ہو گیا۔ اس نے مختلف عنوانات کے متعلق اپنی رائے قلم بند کرنی شروع کی۔ کبھی کبھی وہ اپنے خیالات کو نظم بھی کرتا تھا۔ تنقید کے لیے وہ اپنی نظم اور نثر ولیم وڈ کے پاس لے جاتا تھا۔ وہ اپنے گیتوں کو ذہن نشین کرتا اور ترنم کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کے مضامین بڑے دلکش ہوتے تھے۔ ایک قانون دان اس کی قومی سیاست پر مضمون کے بارے میں اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یہ مضمون شائع کروا دیا۔ اس طرح اوہیو کے ایک اخبار نے ضبط نفس کے بارے میں اس کے ایک مضمون کو نمایاں جگہ دی، لیکن یہ تو بعد کی باتیں تھیں۔ اس کی پہلی انشا پردازی اس کے ساتھیوں کے ظالمانہ کھیل کے نتیجے میں تھی۔ وہ کچھوے پکڑا کرتے تھے اور لطف اٹھانے کے لیے ان کی کھوپڑی پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیتے تھے۔ لنکن نے انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ وہ اپنے ننگے پاؤں سے بھاگتے ہوئے ان کوئلوں کو کچھووں سے ہٹا دیتا تھا۔ اس کا پہلا مضمون جانوروں پر رحم کے بارے میں تھا۔ اس کے دل میں اوائل ہی سے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے، اور یہ اس کی نمایاں عادت تھی۔ 5 سال کے بعد اس نے ایک اور اسکول میں تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کی تعلیم بے قاعدہ تھی۔ جلد ہی اس نے اسکول کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ اسکول میں اس کی تعلیم کا کل عرصہ 12 مہینوں سے تجاوز نہیں کرتا۔ 1847 میں جب وہ اسمبلی کا ممبر بنا تو اس نے اپنی سوانح حیات کے بارے میں ایک سوال نامہ پر کیا، جس میں ایک سوال یہ تھا: آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس نے ایک لفظ میں دیا: ناقص۔ جب وہ پریزیڈنٹ کے عہدہ جلیلہ کے لیے نامزد کیا گیا تو اس وقت اس کا علم زیادہ نہ تھا، بہرحال وہ معمولی لکھ پڑھ سکتا تھا۔ یہی اس کا کل تعلیمی اثاثہ تھا۔ اس کے بعد اس نے تعلیمی میدان میں جو ترقی بھی کی وہ ضرورت کے تقاضے کے تحت کی۔ اس کے استاد کیسے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ شب گرفتہ بدوی تھا جو جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ پھر بھی ان بے قاعدہ وقفوں میں اس نے ایسا تعلیمی معیار قائم کر لیا تھا جو یونیورسٹی کی تعلیم میں بھی ممکن نہ تھی، اور وہ تھی علم حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت تشنگی۔ مطالعے کی قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے سامنے حیران کن دنیا دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایسی دنیا تھی جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ مطالعے نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اسے وسعت قلبی عطا کی اور ایک نور عطا کیا۔ تقریباً 25 سال تک مطالعہ اس کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ایک چھوٹی سی لائبریری مہیا کر دی تھی جو صرف 5 جلدوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس کے لیے بائبل، حکایات لقمان، رابنسن کروسو، مسیحی صادق کا سفر نامہ اور سندباد جہازی لائی تھی۔ لنکن اس بیش قیمت خزانے میں محو رہتا تھا۔ وہ بائبل اور حکایات لقمان کو ایسی جگہ رکھتا تھا جہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ جب دل چاہے اٹھا کر مطالعہ کر سکے، اور اس نے یہ کتابیں اتنی بار پڑھیں کہ اس پر ان کے طرز تحریر کا نہایت گہرا اثر ہوا۔ اس نے گفتگو کرنے کا طریقہ اور دلائل دینے کا ڈھنگ بھی ان کتابوں سے ہی اپنایا، لیکن یہ کتابیں اس کے لیے کافی ثابت نہ ہوئیں۔ اسے مزید مطالعے کا اشتیاق تھا، لیکن اس کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے کوئی رقم نہ تھی۔ چاروں ناچار اس نے کتابیں
اخبار اور دیگر چھپا ہوا مواد مستعار لینا شروع کیا۔ وہ ایک قانون دان سے نظر ثانی شدہ انڈیانا کے قوانین کی ایک کتاب لایا جو اوہیو دریا پر دور دراز جگہ پر رہتا تھا۔ اس وقت پہلی دفعہ اس نے اعلان آزادی اور ریاست ہائے متحدہ کے آئین کا مطالعہ کیا۔ پڑوس کے ایک کسان سے 2 یا 3 سوانح عمریوں کی کتاب بھی لایا جس کی خاطر اس نے اکثر درختوں کے ٹنڈ اکھاڑے تھے اور غلے کی کٹائی کی تھی۔ ان میں سے ایک کتاب واشنگٹن کی زندگی سے متعلق تھی جس کا مصنف پارسن ویمز تھا۔ یہ کتاب لنکن کے لیے بہت دلکش تھی۔ وہ اسے رات کو جب تک اس کی نگاہ کام کرتی پڑھتا رہتا تھا۔ جب اسے سونا ہوتا تو اسے گیلیوں کے درمیان کسی شگاف میں رکھ دیتا تاکہ صبح کے سویرے جب جھونپڑی میں سورج کی شعاعیں داخل ہوں دوبارہ مطالعہ کر سکے۔ ایک دفعہ طوفان آ گیا اور کتاب بھیگ گئی۔ پھر کیا تھا، کتاب کا مالک بہت ناراض ہوا اور اسے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر لنکن کو اس کو چارہ کاٹنے اور انبار لگانے کے لیے 3 دن تک کام کرنا پڑا۔ اس نے یہ کام بلا معاوضہ کیا۔ جو کتابیں وہ مستعار لایا ان میں سے اسکاٹ سین سب سے اچھی تھی۔ اس کتاب نے اسے عوام کے سامنے خطابت کا طریقہ سکھایا۔ اس کے علاوہ سیرو، ڈیمن کیتھین اور شیکسپیئر کے کرداروں سے متعارف کرایا۔ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر وہ درختوں کے نیچے آگے اور پیچھے چہل قدمی کرتا رہتا، ہیملٹ کے کرداروں کو گویا ہدایات دیتا تھا اور اینتھنی کے زور خطابت کو جو سیریز کی موت سے متعلق تھا دہراتا تھا، یعنی کہتا تھا، دوستو اور ہم وطنوں، میری بات کی طرف دھیان دیجئے، میں سیزر کو دفن کرنے آیا ہوں، اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب وہ کوئی پیراگراف پڑھتا جو خاص طور پر اس کے دل کو لگتا تو وہ چاک ہاتھ میں لیتا اور ایک تختے پر لکھنا شروع کر دیتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا۔ بالآخر اس نے بھدی سی تختیوں کی کتاب مرتب کر لی۔ اس میں اس نے اپنے تمام ہر دل عزیزوں کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھا۔ اس تحریر کے لیے اس نے شکرے کے پر استعمال کیے اور سیاہی کے طور پر ایک جنگلی پودے کا رس استعمال کیا۔ وہ یہ کتاب اپنے ساتھ رکھتا تھا اور بار بار پڑھتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی بہت سی نظمیں اور تصویریں زبانی سنا سکتا تھا۔ جب وہ صبح اپنے کھیتوں میں جاتا تو اس کی کتاب اس کے پاس ہوتی۔ جب اس کے گھوڑے کھیت کے سرے پر آرام کر رہے ہوتے تو وہ جنگلے پر چڑھ جاتا اور مطالعہ کرتا۔ دوپہر کے وقت اپنے کنبے کے ساتھ کھانے پینے اور آرام کرنے کے بجائے ایک ہاتھ میں بالی پکڑ لیتا اور دوسرے ہاتھ میں کتاب، اور اپنے پاؤں سر سے اونچا ٹکا کر کتاب کے مطالعے میں محو ہو جاتا۔ جب راک پورٹ یا بون وائل میں عدالت کی سماعت جاری ہوتی تو وہ 15 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچتا اور وکلا کے دلائل سنتا۔ جب وہ کھیتوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تو اپنے پنجالی جنگلے کے اوپر رکھ دیتا اور ان تقاریر کو دہرانا شروع کر دیتا جو اس نے راک پورٹ یا بون وائل میں سنی ہوتی۔ کبھی وہ پادری کی طرح زور سے چلاتا اور اس کی تقریر کی نقل کرتا جو اس نے گرجے میں اتوار کے روز کی ہوتی۔ یہ ایک مزاحیہ کتاب تھی۔ وہ گلی پر اپنی ٹانگیں دائیں بائیں رکھ کر بیٹھ جاتا اور اپنے فرضی سامعین کے کہکہوں کا جواب دیتا، لیکن وہاں تو کثرت کے ساتھ کائی ہوتی اور زرد رنگ کے گندم کے کھیت ہوتے جو کسان لنکن کو اجرت پر لے جاتے تھے۔ وہ اکثر شکایات کرتے تھے کہ وہ بڑا سست الوجود ہے۔ وہ یہ بات تسلیم کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے کام کرنا تو سکھایا لیکن کام کے ساتھ محبت کرنا نہیں سکھایا۔